بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 4 شرح الاجامی کا شروع کر رہے ہیں۔ وسمیتها بالفوائد الضیائیہ سے لے کر جزء من کتابہ تک پڑھیں گے۔ وسمیتها بالفوائد الضیائیہ، میں نے اس کتاب کا نام فوائد ضیائیہ رکھا ہے۔ لأنہ لہذا الجمع والتالیف کالعلۃ الغائیہ، کیونکہ ضیاء الدین یوسف اس کتاب کے جمع و تالیف کے لیے علت غائیہ کی طرح ہے۔ نفع اللہ تعالی بها وسائر المبتدئین من اصحاب التحصیل، اللہ تعالیٰ نفع بخشے اس کتاب کے ذریعے سے ضیاء الدین یوسف کو اور علوم حاصل کرنے والے سارے مبتدئین کو۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے۔ وہ حسبی ونعم الوکیل، اور وہ میرے لیے کافی اور بہترین کارساز ہیں۔ علم ان شیخ رحمہ اللہ لم یصدر رسالتہ ہذہ بحمد اللہ سبحانہ، جان لو کہ علامہ ابن حاجب نے اپنی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ شروع نہیں کیا، بأن جعلہ جزءا منہا، بئی طور پر کہ تحمید کو کتاب کا جز بناتے، حزما لنفسہ، کسر نفسی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، بتخیل ان کتاب ھذا من حیث ان کتابہ لیس ککتب سلف رحمہ اللہ تعالی، اس خیال سے کہ علامہ ابن حاجب کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ یہ علامہ ابن حاجب ہی کی کتاب ہے، کتب سلف کی طرح کتاب نہیں ہے، حتی یصدر بہ علی سننہا، حتی کہ یہ شروع کیا جاتا سلف کے طریقے پر یعنی تحمید کے ساتھ، ولا یلزم من ذلک عدم الابتداء بہ مطلقا، اور حمد کو کتاب کا حصہ نہ بنانے سے بالکلیہ عدم ابتداء بتحمید لازم نہیں آتی، حتی یکون بترکہ اقطع، حتی کہ ترک تحمید کی وجہ سے کتاب کو بے برکت قرار دیا جائے، لجواز اتیانہ بالحمد من غیر ان یجعلہ جزءا من کتابہ، کیونکہ حمد کو کتاب کا جز بنائے بغیر زبانی طور پر اگر حمد کو ذکر کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہیں۔ وبدأ بتعریف الکلمۃ والکلام، علامہ ابن حاجب نے اس کتاب کافیہ کو کلمہ اور کلام کی تعریف سے شروع کیا، لأنہ یبحث فی ھذا الکتاب عن احوالہما، کیونکہ علامہ ابن حاجب اس کتاب میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرے گا، فمتى لم یعرفا کیف یبحث عن احوالہما، جب تک ان کی تعریف معلوم نہیں ہوگی ان کے احوال سے کیسے بحث کی جا سکتی ہے۔ وقدم الکلمۃ علی الکلام لکون افرادھا جزءا من افراد الکلام، اور کلمہ کو کلام پر مقدم کیا کیونکہ کلمے کے افراد کلام کے افراد کے جز ہوتے ہیں، ومفہومھا جزءا من مفہومہ، اور کلمے کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہوتا ہے۔ وسمیتها بالفوائد الضیائیہ، میں نے اس کتاب کا نام فوائد ضیائیہ رکھا ہے، یہ ضیائیہ ضیاء الدین یوسف کی نسبت سے رکھا ہے۔ لأنہ لہذا الجمع والتالیف کالعلۃ الغائیہ، کیونکہ ضیاء الدین یوسف اس کتاب کے جمع اور تالیف کے لیے علت غائیہ کی طرح ہے۔ علت کی 4 قسمیں ہیں۔ علت غائی وہ ہیں جو فاعل کے فعل کرنے کا باعث ہو، علت فاعلی وہ ہیں جس سے صدور فعل ہوتا ہے، علت مادی وہ ہیں جس سے شے کی ترکیب ہو، علت صوری وہ ہیں جو اس شے کی صورت ہیں۔ یہاں علت غائی کے ساتھ کاف تشبیہ لانے میں اشارہ ہے کہ ضیاء الدین تالیف کے لیے عین علت غائی نہیں، کیونکہ یہ تصور میں مقدم اور وجود میں مؤخر ہوتی ہیں، اور یہ معنی یہاں درست نہیں، کیونکہ ضیاء الدین وجود میں بھی مقدم ہے اور تصور میں بھی۔ در حقیقت یہاں علت غائی ضیاء الدین کی تعلیم ہے۔ ایک مثال ہے جس میں یہ ساری علتیں آ جائیں، مثال کے طور پر تپائی ہے، تپائی کے لیے نجار علت فاعلی ہے، لکڑی علت مادی ہے، تپائی کا بن جانا یعنی اس کی صورت علت صوری ہے، اور تپائی پر کتاب رکھنا علت غائی ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے لکھنے کا مقصد زیادہ تر یہی ہے کہ ضیاء الدین یوسف کو فائدہ پہنچے، بالخصوص یعنی ضیاء الدین یوسف کو فائدہ پہنچے بالخصوص، اور عامت الناظرین کو بالعموم، لہذا یوسف ہی مثل علت غائی ہوا۔ علت غائی اس کو کہتے ہیں جو مقدم فی ذہن اور مؤخر فی الخارج، اور ضیاء الدین خارج اور ذہن میں بیک وقت دونوں میں مقدم ہے، اس لیے کالعلت الغائیہ کہا، عین العلت الغائیہ نہیں کہا، اس لیے کالعلت الغائیہ نہیں کہا کہ خود یوسف اس کتاب کی تالیف کی علت نہیں بلکہ اس کا تعلم ہے۔ اعلم ان شیخ رحمہ اللہ لم یصدر رسالتہ ھذہ بحمد اللہ سبحانہ،
یہاں سوال مقدر ہے، پھر اس کا یہاں سے جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اپنی اس کتاب کو تحمید کے ساتھ کیوں شروع نہیں کیا، حالانکہ سلف کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب دین کی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد تحمید سے شروع کرتے ہیں، لہٰذا مصنف کو ان کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ شارح جواب یہ دیتے ہیں کہ مصنف نے کسر نفسی کے بنا پر تحمید اپنی کتاب کے شروع میں نہیں لائے، یعنی مصنف نے یہ خیال کر لیا کہ میری یہ کتاب سلف کی کتابوں کے برابر نہیں، اور جب میری یہ کتاب ان کی کتابوں کے برابر نہیں تو میں بھی ان کے برابر نہیں، لہٰذا مجھ کو اس کے طریقے پر نہ چلنا چاہیے، ورنہ برابری کا دعویٰ کرنا لازم آئے گا۔ اس خیال کی بنا پر مصنف نے ان کا جو یہ طریقہ تھا کہ وہ کتاب کے شروع میں تحمید لکھتے تھے، مصنف نے اس طریقے کو چھوڑ دیا اور تحمید کو کتاب کے شروع میں تحریر نہیں کیا۔ لیکن پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مصنف کا یہ خیال کر کے کہ کسر نفسی کی بنا پر حمد کو چھوڑ دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ ہر ایسا فعل اگرچہ وہ کسر نفسی کی بنا پر کیوں نہ ہو جس سے حدیث شریف کی مخالفت ہوتی ہو، درست نہیں۔ حالانکہ تحمید سے ابتدا کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع۔ شارح رحمہ اللہ نے ولا یلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا سے یہ جواب دیا ہے۔ شارح رحمہ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مصنف ایسا کرنے سے مخالفت حدیث لازم نہیں آتی، کیونکہ حدیث شریف میں لم یبدأ جو ہیں اس سے مطلق ابتدا مراد ہے، چاہے وہ تلفظ کے اعتبار سے ہو چاہے کتابت اور تحریر کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے کہ مصنف نے مطلقاً ترک تحمید نہ کیا ہو کہ مخالفت حدیث کی بنا پر مستحق وعید قرار دیا جائے، بلکہ مصنف نے تحمید کو کتاب کا جز نہیں بنایا اور زبانی تحمید سے ابتدا فرمائی ہو، اور مراد بھی یہی ہے۔ اعلم ان شیخ رحمہ اللہ تعالی لم یصدر رسالتہ ھذہ بحمد اللہ سبحانہ، یہ جان لیں کہ شیخ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب کو تحمید کے ساتھ شروع نہیں کیا، بائیں طور پر کہ تحمید کو اس کتاب کا جز بناتے ہیں۔ حزما لنفسی کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کسر نفسی کی بنا پر، بتخیل ان کتاب ھذا من حیث ان کتابہ لیس ککتب سلف رحمہم اللہ تعالی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ علامہ ابن حاجب کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ یہ علامہ ابن حاجب کی کتاب ہے، کتب سلف کی طرح کتاب نہیں ہے، حتیٰ یصدر بہ علی سننہا، حتیٰ کہ یہ شروع کیا جاتا تحمید کے ساتھ سلف کے طریقے پر۔ ولا یلزم من ذلک عدم الابتداء به مطلقا، اس سے لازم نہیں آ رہا ترک تحمید کو بالکل لیا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، حتیٰ یکون بترکہ اقطاع، یہاں تک کہ تحمید کے چھوڑنے کی وجہ سے کتاب کو بے برکت قرار دیا جائے۔ لجواز اتیانہ بالحمد من غیر ان یجعلہ جزءا من کتابہ، کیونکہ یہ جائز ہیں کہ کتاب کا جز بنائے بغیر تحمید کو زبانی طور پر ذکر کر دیا جائے۔ وبدأ بتعریف الکلمۃ والکلام، یہاں سے پھر سوال مقدر ہیں اور یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف نے کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع کر کے ایک بے فائدہ فعل کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے کہ نحوی حضرات کا مقصود بالذات کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرنا ہوتا ہے۔ شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ مصنف نے اپنی اس کتاب کافیہ کو کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ اس وجہ سے شروع کیا کہ اس کتاب میں ان دونوں کے احوال سے بحث کی جائے گی، پس جب تک ان دونوں کی تعریف معلوم نہیں ہوں گی تب تک ان دو کے احوال سے کس طرح بحث کی جا سکتی ہے۔ پھر وقدم الکلمۃ علی الکلام، پھر یہاں سے پھر سوال مقدر ہو، یہاں سے جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب کلمہ اور کلام دونوں موضوع علم نحو ہیں تو کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا، حالانکہ کلام کو مقدم کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ کلام عربی میں عمدہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مخاطب کو فائدہ تام ملتا ہے اور کلمے سے نہیں ملتا۔ شارح نے اس کا جواب دیا ہے کہ تقدیم کسی ایک کی کرنی ضروری تھی، اگر کلام کو مقدم کرتے تب بھی یہی اعتراض ہو سکتا تھا، لہٰذا مصنف نے کلام کو اس خیال سے کہ یہ مفرد ہوتا ہے اور کلام مرکب، کلمے کو مقدم کر دیا۔
جیسا کہ ایک یہ عدد ہیں اور دو بھی عدد ہیں، لیکن ایک جو ہے دو پر مقدم ہے، کیوں؟ کیونکہ دو مرکب ہے اور ایک مفرد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شارح نے دیا ہے کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ کلمے کے افراد کلام کے افراد کے جز ہوتے ہیں، اور کلمے کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہوتا ہے، اور جز طبعاً کل پر مقدم ہوتا ہے، لہذا کلمے کو وضعاً کلام پر مقدم کر دیا تاکہ وضع طبع کے موافق ہو جائیں، اس لیے کہ محققین کے نزدیک وضع کا طبع کے مخالف ہونا ہی خطا میں داخل ہیں۔ وبدأ بتعریف الکلمۃ والکلام، علامہ ابن حجر نے کتاب کو کلمہ اور کلام کی تعریف سے شروع کیا، اس حیثیت سے، اس وجہ سے کیونکہ وہ بحث کرے گا ان دونوں کے احوال سے اس کتاب میں، اور جب تک ان کی تعریف معلوم نہیں ہوگی تو ان کے احوال سے کیسے بحث کی جا سکتی ہے۔ کلمہ کو کلام پر اس لیے مقدم کر دیا کیونکہ یہ کلمے کے افراد کلام کے افراد کے جز ہوتے ہیں، اور کلمے کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہوتا ہے۔ آج ہم نے وسمیتها بالفوائد الضیائیہ تک سے لے کر جزء من کتاب ہی تک ہم نے پڑھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔